علامہ اقبال کے نام سے تو آپ واقف ہی ہوں گے، وہ اردو کی تاریخ کے سب سے عظیم شاعر تھے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم علامہ اقبال کی زندگی کی ایک عجیب عادت آپ کو بتائیں گے، اور اس کے علاوہ جب علامہ اقبال کا انتقال ہوا تو اس وقت ہندوستان کے سیاستدان اور شاعروں نے علامہ اقبال کے لیے کیا الفاظ ادا کیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ریئل پوائنٹ آف ہسٹری اور میں ہوں اقبال۔ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جب محمد طاہر فاروقی کے پاس علامہ کے انتقال کی خبر پہنچی تو انہوں نے علامہ کے لیے کیا الفاظ کہے۔ انہوں نے کہا کہ اقبال بلا شبہ عصر کے واحد مصلح اور مجدد تھے، وہ غزالی درازی بھی تھے، عطا روشنائی تھے، سعدی اور رومی بھی تھے، جامی و اکبر بھی اور میر و غالب بھی، تصوف، حکمت، عشق و عظمت، عصر و رجایت اور اصلاح و مجدیت کا یہ اعتماد دنیا ادب کے اس خاتم الشعراء ہی کے لیے محفوظ رکھا گیا۔ تخیل کی عظمت، نظر میں وسعت، فکر کی رفعت، ترجمان حقیقت، زور و اثر اور صاحب درس و پیغام ہونے کے اعتبار سے کوئی دوسرا شاعر آپ کا مثل و ہم اثر ہو ہی نہیں سکتا۔ جب آپ کی وفات کی خبر چودھری شہاب الدین تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ آپ کی وفات کی وجہ سے مشرقی سرزمین سے ایک بلند پایا مشرق شاعر، ہندوستان سے ایک قابل اور ہونہار فرزند، دنیا اسلام سے ایک عالم دین اور سیاسی مفکر اور کرۂ ارض سے ایک اہم شخصیت اور بلند پایا فلاسفر اٹھ گیا ہے۔ آپ دنیا کے مایہ ناز مفکرین میں سے تھے۔ آپ کی نظمیں، آپ کے تخیل اور آپ کا فلسفہ ہر کڑے وقت میں ہمارے لیے رہنما کا کام کرے گا اور ہمیشہ غلط راہ سے بچا کر صراط مستقیم دکھاتا رہے گا۔ جب ڈاکٹر محمد نظام الدین پروفیسر جامعہ عثمانیہ حیدرآباد نے آپ کے انتقال کی خبر سنی تو آپ نے ان کے لیے الفاظ کہے کہ سر محمد اقبال کی ٹکر کا ایک بھی شاعر ابھی تک ایران نے اس دور جدید میں پیدا نہیں کیا۔ محمد طاہر فاروقی کی کتاب ادیبات ایران نو پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ الفاظ کہے۔ ڈاکٹر عبد الرحمن بجنوری نے جب خبر سنی تو انہوں نے کہا کہ اقبال کے ساتھ ادب نوجوانوں کے ہاتھ آ جاتا ہے اور خود ہی جوان ہو جاتا ہے۔ اقبال ہمارے درمیان مسیحا بن کر آیا تھا جس نے مردوں میں زندگی کے آثار پیدا کر دیے۔ جب ربندر ناتھ ٹیگور نے سنا تو انہوں نے کہا کہ سر محمد اقبال کی موت نے ہماری ادیبات میں ایک ایسا خلا پیدا کر دیا ہے جو ایک مہلک زخم سے مشابہت رکھتا ہے اور جس کے پر ہونے کے لیے مدت مزید درکار ہے۔ ہندوستان کا مرتبہ دنیا میں بے حد محدود اور تنگ ہے، اس لیے ایک شاعر کی موت کا صدمہ جس کی شاعری عالمگیری اہمیت رکھتی تھی ملک کے لیے ایک ناقابل برداشت نقصان ہے۔ علامہ عبد العمادی نے کہا کہ میر کا سوز، غالب کی جدت، اجتہاد، مومن کی نازک خیالی، ذوق کی روانی و صفائی، درد کی تاثیر، شیکسپیئر کی فطرت نگاری، ملٹن کی پرواز فکر، شبلی کی شیریں کلامی، ورڈزورتھ کی فطرت پرستی، کیٹس کی فصاحت، کولریج کی موسیقی، گوٹنے کی حکمت شاعری، یہ سب کچھ اقبال کے کلام میں جمع ہے۔ مسز سروجنی نائیڈو نے کہا کہ زمین لاکھ اقبال کو پوشیدہ کرے مگر ان کا بے مثل و لافانی جوہر اپنی چمک و دمک سے آنے والی نسلوں کی آنکھوں کو خیرہ اور اپنے حسن سے دوبالا کیے رہے گا۔ ممتاز حسین نے کہا اقبال نہ صرف فلسفی اور شاعر تھے بلکہ اس سے بڑھ کر پیغمبر بھی تھے۔ شاعری اور فلسفہ اس پیغام کے ماتحت ہیں۔ قدرت نے اسے فلسفی اس لیے بنایا کہ وہ اپنے پیغام کو لوگوں کے دماغوں پر نقش کر سکے۔ اسے شاعری اس لیے ملی کہ اس کا پیغام ایک جذباتی شکل اختیار کر کے لوگوں کے دلوں تک پہنچ سکے۔ مسٹر سبھاش چندر بوس، صدر آل انڈیا کانگریس نے کہا کہ سر محمد اقبال کے وفات کے معنی یہ ہیں کہ ہندوستان کے آسمان ادب کا ایک روشنات ستارہ غروب ہو گیا ہے۔ وہ صرف بے مثل شاعر اور ادیب ہی نہ تھے بلکہ لافانی شخصیت رکھتے تھے۔ موصوف کی رحلت سے ہمارے ایک ملک کو نقصان پہنچا ہے۔ آپ کے خلوص و صداقت میں کبھی کسی کو شک کی گنجائش نہ ہوئی۔ ان کا مشہور ترانہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کی وجہ سے ان کی یاد ہمیشہ ہمارے دلوں میں تازہ رہے گی۔ آپ کی وفات کی خبر جب قائد اعظم نے سنی تو انہوں نے کہا کہ وہ عالمگیر شہرت رکھنے والے بے مثل شاعر تھے۔ ان کی تصانیف تا ابد زندہ رہیں گی۔ جو خدمتیں انہوں نے ملک اور قوم کی ہیں ان کو بڑے سے بڑے ہندوستانی کے مقابلے میں لایا جا سکتا ہے۔ ان کی وفات سے اس وقت عام طور پر تمام ممالک کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے زبردست نقصان ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اسلام کے قابل احترام فرزندوں میں سے ایک تھے۔ وہ خدا شناس، درویش، فلسفی اور مفکر تھے۔ انہوں نے اسلام کے لیے جو خدمات انجام دیں وہ قابل قدر ہیں۔ ان کی وفات سے مسلمانان ہند کو جس قدر نقصان پہنچا ہے اس کی تلافی ناممکن ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو
نے کہا کہ مجھے سر اقبال کے انتقال کا حال سن کر بے حد افسوس ہوا ہے۔ ابھی کچھ مدت ہوئی مجھے موصوف سے ایک مفصل مکالمہ کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ بستر مرض پر دراز مجھ سے گفتگو کرتے رہے۔ ان کی تدبر، فراست اور آزادی ہند کی بابت خیالات سن کر میں متاثر ہوا۔ ان کی رحلت سے ایک تابان درخشندہ ستارہ غروب ہو گیا، مگر ان کی شاندار نظمیں ہمیشہ سب کے دماغوں میں ان کی یاد تازہ کرتی رہیں گی اور دلوں کو گرماتی رہیں گی۔ رئیس الاحرار مولانا سید فضل حسن حضرت موہانی جاوید اقبال کے نام اپنے خط تعزیت نامہ علامہ اقبال میں لکھتے ہیں کہ آج کے اخباروں میں اقبال مرحوم کے انتقال اور ملال کا حال سن کر اور پڑھ کر جس قدر صدمہ ہوا، اس کا اظہار بذریعہ الفاظ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ جگہ دے اور آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اپریل میں بیگم حسرت کا انتقال ہوا تھا۔ اس ثانیہ و شربہ کے بعد فقیر کا دل مشغرہ شعر و سخن سے سرد ہو چکا ہے۔ اب اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس حادثہ عظیم نے بے دلی اور افسردہ مزاجی کی تکمیل کر دی۔ اب بات کرتے ہیں کہ علامہ اقبال کی ایک عجیب عادت کیا تھی۔ علامہ اقبال شدید گرمی میں بھی پسینے میں شرابور ہونے کے باوجود بھی پنکھا نہ لگاتے۔ انہوں نے ایک چھوٹی ہاتھ والی پنکھی اپنے پاس رکھی ہوتی، کبھی کبھار وہ استعمال کر لیا کرتے تھے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔